اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ سب کی ذہین سماعتوں کے بیچ ایک اور ایسے شاعر کو پیش کروں جس کے لیے مجھے آپ سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم بڑی رنگین شاعری کیا کرتے تھے. ہم اس انداز کے شعر کہتے تھے کہ اور کچھ مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں. ہم اس طرح کے شعر بھی کہتے تھے کہ جنازہ روک کر میرا وہ اس انداز سے بولے، گلی میں نے کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو. ہم اس انداز کے شعر بھی کہتے تھے کہ بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، اڑا دیے ہیں پرندے شجر پہ بیٹھے ہوئے. حضرات گرامی، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج شاعر کا مزاج بدلا ہے. شاعر کی مجبوری یہ ہے کہ ہم رنگین شعر کہنا بھی چاہیں، بہت زیادہ رنگینی میں اپنے کو لانا بھی چاہیں تو حالات ہمیں آنے کی اجازت نہیں دیتے. آج ہم اس طرح کے شعر کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کھلونے بعد میں پہلے تو اس رسید سے کھیل، کھلونے بعد میں پہلے تو اس رسید سے کھیل، اے میرے لال تیری فیس بھر کے آیا ہوں، اے میرے لال تیری فیس بھر کے آیا ہوں. ہم اس طرح کے شعر کہنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں کہ مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا، مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا، نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا. ہم اس طرح کے شعر کہنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا. ہم اس طرح کے شعر کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ دیکھیے میرا بڑھاپا کس کے حصے میں پڑے، میرے بچے کر رہے ہیں گھر کے بٹوارے کی بات. آئیے ان کیفیات کو شاعری بنائیں، ایک شاعر سے ملاقات کریں اور میں آواز دوں ہمارے شہر کے ایک ایسے نمائندہ شاعر سے جس نے عہد حاضر کی کڑواہٹوں کو اپنی غزل کا موضوع بنایا ہے. میں آواز دینا چاہتا ہوں اس مشاعرے کے کنوینر، اس مشاعرے میں بڑی محنت کرنے والے میرے بہت عزیز دوست اور بہت پیارے لہجے کے شاعر جناب ہاشم نعمانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں. زوردار استقبال کریں جناب ہاشم نعمانی کا. السلام علیکم حضرات. میں تمام مہمان شعراء کے ساتھ اپنے تمام معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمارے پروگرام کو وقار بخشا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ محفل ہم نے سجا دی، اب اس کو کامیاب کرنا آپ کا کام. دوستو، مجھے آپ کی مدد چاہیے اور اس پروگرام کو کامیاب بنا دیجئے. میں یہاں سے مطلع پیش کرتا ہوں، سماعت کریں حضرات. ارشاد ارشاد. عرض کیا ہے کہ رفتہ رفتہ ظلم بھی سہنے کے عادی ہو گئے، رفتہ رفتہ ظلم بھی سہنے کے عادی ہو گئے. ظلم کرنا اور ظلم سہنا دونوں گناہ عظیم ہیں، لیکن ہماری بے بسی کہ رفتہ رفتہ ظلم بھی سہنے کے عادی ہو گئے، رفتہ رفتہ ظلم بھی سہنے کے عادی ہو گئے اور وہ کہتے ہیں ہم آتنکوادی ہو گئے. رفتہ رفتہ ظلم بھی سہنے کے عادی ہو گئے. واہ واہ واہ. رفتہ رفتہ ظلم بھی سہنے کے عادی ہو گئے. کیا کہنا اور وہ کہتے ہیں ہم آتنکوادی ہو گئے. حضرات، ہماری قوم کا المیہ اور یہاں سے 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں. سماعت کریں کہ اجڑی ہوئی شاخوں کو آباد نہیں کرتا، اجڑی ہوئی شاخوں کو آباد نہیں کرتا. کیا کہنا؟ صیاد پرندوں کو آزاد نہیں کرتا. واہ واہ. صیاد پرندوں کو آزاد نہیں کرتا. اور تم جنگ سے بھاگے تو کس کس کو صدا دو گے؟ تم جنگ سے بھاگے تو کس کس کو صدا دو گے؟ اللہ بھی بزدل کی امداد نہیں کرتا. ارے واہ 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 واہ. کیا کہنا کیا کہنا بھائی. واہ واہ واہ. تم جنگ سے بھاگے تو کس کس کو صدا دو گے؟ اللہ بھی بزدل کی امداد نہیں کرتا. اللہ بھی بزدل کی امداد نہیں کرتا. بڑے بھائی محترم جوہر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں انہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے شہر میں 12 سال کے بعد مشاعرہ پڑھا. جی، اپنے شہر میں 12 سال کے بعد شعر پڑھ رہا ہوں. سماعت کریں حضرات. ایک غزل کہ یہ چاند اور یہ تارے کبھی بجھا کے دکھائے. دوستو 10 منٹ لوں گا، جڑ جائیے کہ یہ چاند اور یہ تارے کبھی بجھا کے دکھائے.
زمین کا کوئی خدا آندھیاں چلا کے دکھائے. کیا کہنا کیا کہنا, واہ 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 واہ, ارے ہاشم واہ. اور یہ تارے کبھی بجھا کے دکھائے, زمین کا کوئی خدا آندھیاں چلا کے دکھائے. واہ واہ واہ, بہت بہت شکریہ حضرات. زمین کا کوئی خدا آندھیاں چلا کے دکھائے. واہ واہ واہ. اور اسے میں کسی کا نام نہیں لوں گا حضرات, اسے جو شوق ہے آباد گھر جلانے کا, اسے جو شوق ہے آباد گھر جلانے کا, تو ایک بار وہ اپنا بھی گھر جلا کے دکھائے. اسے جو شوق ہے آباد گھر جلانے کا, اسے جو شوق ہے آباد گھر جلانے کا. کیا کہنا کیا کہنا, واہ واہ واہ. اسے جو شوق ہے آباد گھر جلانے کا, تو پھر ایک بار وہ اپنا بھی گھر جلا کے دکھائے. واہ واہ واہ. تو ایک بار وہ اپنا بھی گھر جلا کے دکھائے. اور ہمیں پہ فرض نہیں ہے کہ احترام کریں, ہمیں پہ فرض نہیں ہے کہ احترام کریں. اسے بھی چاہیے ہم کو گلے لگا کے دکھائے. اسے بھی چاہیے, ہمیں پہ فرض نہیں ہے کہ احترام کریں, اسے بھی چاہیے ہم کو گلے لگا. بہت بھائی ہاشم نعمانی یہ شعر پھر ایک بار پڑھیے, کیا کہنا ہمیں پہ فرض نہیں ہے کہ احترام کریں. واہ واہ واہ. اسے بھی چاہیے ہم کو گلے لگا کے دکھائے. اور حضرات ایک بات اور عرض کر دوں کہ داد لینا, خراب شعر پر داد بہت آسانی سے مل جاتی ہے, لیکن میں یہاں اچھا شعر پڑھ رہا ہوں, سماعت کریں کہ اسے بھی چاہیے ہم کو گلے لگا کے دکھائے. اور غم حیات نے پاگل بنا دیا مجھ کو, غم حیات نے پاگل بنا دیا مجھ کو, شعور مند کوئی کہے لگا کے دکھائے. واہ 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 واہ. شعور مند کوئی کہے لگا کے دکھائے. واہ واہ واہ. شعور مند کوئی کہے لگا کے دکھائے. اور 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں حضرات. ہمارا یہ مشاعرہ جس کا ایک پیغام ہے, آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے, میں نے 2 مصرے کہے جی. عرض کیا ہے کہ مٹی کے جو دیے تھے ستارے بنا لیے. مٹی کے جو دیے تھے ستارے بنا لیے. ہمارے صدر محترم تشریف رکھتے ہیں. میں شعر پڑھتا ہوں کہ مٹی کے جو دیے تھے ستارے بنا لیے. کیا کہنا, میں نے بھی خون بیچ کے بچے پڑھا لیے. مٹی کے جو واہ دیے تھے ستارے بنا لیے, میں نے بھی خون بیچ کے بچے پڑھا لیے. واہ واہ واہ. میں نے بھی خون بیچ کے بچے پڑھا لیے. اور جب راستے کی مشکلیں آسان ہو گئیں, کیا کہنا, جب راستے کی مشکلیں آسان ہو گئیں, پھر میں نے اپنی راہ میں کانٹے بچھا لیے. ارے واہ 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 واہ. جب راستے کی مشکلیں آسان ہو گئی, پھر میں نے اپنی راہ میں کانٹے بچھا لیے. اور یہاں سے 4 مصرے اور دیکھیں. ارشاد. عرض کیا ہے کہ صدیوں سے دن رات سفر میں رہتا ہے, صدیوں سے دن رات سفر میں رہتا ہے. واہ. ایک ہی سورج دنیا بھر میں رہتا ہے. کیا کہنا کیا کہنا, واہ. ایک ہی سورج دنیا بھر میں رہتا ہے. اور وہ ایسا رازق ہے, کیا کہنا, جس کو سب معلوم. وہ ایسا رازق ہے جس کو سب معلوم. کون سا کیڑا کس پتھر میں رہتا ہے, وہ ایسا رازق ہے جس کو سب معلوم. کیا کہنا کیا کہنا, وہ ایسا رازق ہے جس کو سب معلوم. کون سا کیڑا کس پتھر میں رہتا ہے. واہ. کون سا کیڑا کس پتھر میں رہتا ہے. اور حضرات مطلب وہ ایسا رازق ہے جس کو سب معلوم. کون سا کیڑا کس پتھر میں رہتا ہے. ایک مطلب اور دیکھیں حضرات کہ شام ہوتے ہی قیامت سے گزر جاتا ہوں. شام ہوتے ہی قیامت سے گزر جاتا ہوں. کیا کہنا, جب کوئی شمع جلاتا ہے تو ڈر جاتا ہوں. واہ. جب کوئی شمع جلاتا ہے تو ڈر جاتا ہوں. اور یہ میرا جسم ہے جو لوٹ کے گھر آتا ہے. حضرات یہ مہنگائی کا قہر ہے یا اچھے دنوں کی شروعات کہ شام ہوتے ہی قیامت سے گزر جاتا ہوں. واہ واہ واہ. جب کوئی شمع جلاتا ہے تو ڈر جاتا ہوں. واہ. اور یہ میرا جسم ہے جو لوٹ کے گھر آتا ہے. کیا کہنا, میں تو بازار کو جاتے ہوئے مر جاتا ہوں. واہ 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 واہ. یہ میرا جسم ہے جو لوٹ کے گھر آتا ہے. کیا کہنا کیا کہنا, میں تو بازار کو جاتے ہوئے مر جاتا ہوں. بہت بہت شکریہ حضرات. ایک مطلب اور دیکھیں کہ دیا تمہارے مخالف جلا کے دیکھ لیا. دیا تمہارے مخالف جلا کے دیکھ لیا. ہواؤں میں نے تمہیں آزما کے دیکھ لیا. واہ واہ واہ. اب یہاں سے شعر سنیں حضرات. ہواؤں میں نے تمہیں آزما کے دیکھ لیا, اور بس ایک تیرے علاوہ کوئی نہیں معبود. بس ایک تیرے علاوہ کوئی نہیں معبود. نہ جانے کتنی جگہ سر جھکا کے دیکھ لیا. واہ واہ واہ. بس ایک تیرے علاوہ کوئی نہیں معبود. واہ واہ واہ. نہ جانے کتنی جگہ سر جھکا کے دیکھ لیا. کیا کہنا کیا کہنا. اور ہماری آنکھوں کو آنسو بھی اب نصیب نہیں. ہماری آنکھوں کو آنسو بھی اب نصیب نہیں. تیری خوشی کے لیے مسکرا کے دیکھ لیا. واہ واہ واہ. ہماری آنکھوں کو آنسو بھی اب نصیب نہیں. واہ 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 واہ. تیری خوشی کے لیے مسکرا کے دیکھ لیا. اور مجھے تو موت نہیں آئی میری مرضی سے.
مجھے تو موت نہیں آئی میری مرضی سے، ندی میں کود گیا زہر کھا کے دیکھ لیا۔ واہ واہ واہ، مجھے تو موت نہیں آئی میری مرضی واہ سے، واہ واہ واہ، ندی میں کود گیا زہر کھا کے دیکھ لیا۔ اور زمانے والوں مجھے دیکھ لو میں زندہ ہوں، زمانے والوں مجھے دیکھ لو میں زندہ ہوں، میرے رقیبوں نے مجھ کو مٹا کے دیکھ لیا۔ واہ 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 واہ۔